اللہ تعالیٰ کے دو مخلوقات جو نا اللہ تعالیٰ کی جو معاملات دو ہیں، خلق اور امر. پورا کائنات نظام دو پر خلق اور امر. خلق یہ ہمارا وجود ہے، امر یہ جو روح ہے. خلق اور امر، وَلَا الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. اللہ کے لیے خلق ہے اور امر ہے. حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق آسمان سے نیچے جو چیزیں ہیں وہ خلق ہے، جو اوپر سے آتی ہیں وہ امر ہے. اچھا فرق کیا ہمارا خلق اور امر. اور شبیر عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خلق ایسے جیسے کارخانہ لگا دیا، امر جب بٹن دبایا بجلی چھوڑی تو کارخانہ چل گیا. یہ امر ہے. انسان کا جسم بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر امر ربی آتا ہے اور پھر شروع کر دیتا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ امر ہماری روح میں چونکہ امر ربی شامل ہے، اس لیے ہماری روح کی شان تمام مخلوقات سے الگ ہے. اس وجہ سے یہ جو روح ہے یہ عجیب عجیب کام کرتی ہے. ابھی جسم میں حیران کر دیتی ہے ہر چیز کو. دنیا میں آیا تو دیکھو یہ سارے کیا نظام بنا دیا، سب حیران ہے. حیوانات تو ایسے کر کے دیکھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کیا رہا. اور آخرت میں کیا ولایت دوستی کا کس مقام پر اللہ بھی فخر فرماتے ہیں. دیکھو یہ بندے ہیں، بندوں کو فخر. تو قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح، پوچھتے روح کیا ہے. یہ یہودیوں نے سوال کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں. اگر آپ روح کی کوئی تشریح کریں گے بے روح یہ ہے وہ ہے تو پھر آپ نبی نہیں ہیں. جیسے فلاسفروں نے اپنی طرف سے روح کی بہت سی معنی کی، مطلب بیان کیا اور اس کی تشخیص کی کوشش کی. اور فرمایا قل الروح من امر ربی، بس ان کو یقین ہو گیا کہ سچے نبی. یہ امر اللہ کا امر ہے. بس جب آتا ہے پھر واپس لے لیتے. تو اس لیے ہماری روح میں بڑی خاص شان ہے. وہ کسی کے روح میں نہ فرشتوں میں نہ جنات میں، حیوانات میں تو خیر بات ہی کیا ہے. اس لیے دنیا کی ترقی کے بعد سے کہاں انسان چلا گیا. اس لیے اب کرامات ظاہر نہیں کی، کیونکہ کسی کوئی کرامت ظاہر کرے گا وہ کہے گا یار یہ کوئی سائنسی چیز نہ ہو. اس لیے اب کرامات ختم ہو گئی. پہلے بزرگوں کرامت وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اب وہ چیزیں نہیں. روپڑ کو اڑتا نظر آئے گا یار کوئی ضرور کوئی خفیہ نظام، کیونکہ لوگ اڑ رہے ہیں وہ پہن کر جیکٹیں شیکٹیں نیچے کشتی وہ کھینچری اوپر اڑ رہا ہے. پانی پر چلتا آتا تو کہ یار کوئی ایسا تھوڑا نیچے کوئی نظام کیا ہوگا. پہلے اور بات تھی اب اور. اب کرامات چینج ہو گئی. اب اس کرامات اور طرح. اب یہ ان کے وہاں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس ہنگامہ خیز دنیا میں تھوڑا سکون اور اللہ کا تعلق اور یہ چیزیں فرمایا. اس قسم کے خفیہ کرامتیں، ظاہری کرامتیں نہیں. بزرگ جی جلدی سے وہاں پہنچ گئے، ان کو جہاز میں بیٹھا ہو گیا، راکڑ میں بیٹھا ہو گیا. تو اب تو یہ ایسی کرامتیں سب کو دے دی اللہ. صحیح ہے. ایک جگہ ہوتے ہیں، یعنی ایک دوست بتایا بھی چائنا سے چلے، چائنا سے ایک نماز پڑھی، اگلی نماز انہوں نے مکہ میں آ کر جدہ میں پڑھی. حالانکہ کتنا فاصلہ ہے، اوقات کے فرق کے اعتبار سے ٹائم ہی ٹائم باقی، اب ٹائم باقی ہی چل رہا ہے. زور میں چلے اگلی جگہ زور ہی میں پہنچے. تو اس لیے کرامات کی ترتیب بدل دی اللہ تعالیٰ. دل کے معاملات اور وہ معاملات ہیں، بس ظاہری معاملات کو ختم کر دیا. اور ویسے بھی لکھا ہے حضرت نے، احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس آدمی کے پاس بیٹھیں اور اس کے دل کی گریں کھلے اور ان کے دل کے مسائل از خود حل ہو جائیں ان کی گفتگو سے، فرمایا معید من اللہ ہے. اللہ اس کو تعیل ہے، وہ ایک دلوں میں جھانک رہا ہے، اس کے جواب دے رہا ہے. معید من اللہ. اور کہا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کے مجلس سے فائدہ ہو.
ان لوگوں کو قلوب میں تبدیل فرمایا، اس سے بڑی کوئی کرامت سبحان نبی السلام کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا تھا. تو بہرحال جسد کل روح میں نمر ربی